دین جو ہے، دین کس چیز کو مخاطب کرتا ہے؟ دین مخاطب کرتا ہے انسان کے اعمال کو. ہم جو ترقی کرتے ہیں نا، جب ہم کمپیئر کرتے ہیں 4000 سال پرانے عرصے کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اس زمانے کی سائنس اور آج کی سائنس کو کمپیئر کرتے ہیں. فرق اس میں آیا ہے. ٹھیک، سبحان اللہ، بہت خوبصورت. فرق جو سائنسی ترقی ہے جی جی اس میں آیا ہے، ہے، انسان کی فطرت میں انسان نہیں کی ہے. فطرت میں کوئی ترقی نہیں آ بہت گئی. زبردست. جی ہاں. اس زمانے کے انسانوں کے بھی اچھے اوصاف یہی تھے، صبر تھا، شکر تھا، توکل. مثلا نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بنی اسرائیل کا معاملہ تو ابھی 3000 3500 سال پرانا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے یہ 3500 سال پرانے، 4000 3.5 کے درمیان ہے یہ. پھر تب سے یہ شروع ہے اور پھر ابھی چلتے آ رہے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تو اسے اتنے ہزاروں سال پہلے ہے کہ جس کی حقیقی مدت ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد چند نسلوں کے بعد، چند جنریشنز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ وہ بڑے اچھے بندے تھے، وہ شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ کا کثرت سے شکر ادا کرنے والے تھے. ان کے مد مقابل لوگوں کو ناشکری کرنے والا، بے صبری کرنے والا اور جرات کرنے والا یہ ان کے لیے بیان فرمایا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں انسان کی ذات کے ساتھ بطور وصف کے متعلق ہیں، وہ اچھے اوصاف ہیں یا وہ برے اوصاف ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے ہی انسان کے اندر رکھے ہوئے. سبحان اللہ. جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق انسانی کو بیان فرمایا ہے، اس کے اندر کیا بیان فرمایا؟ فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کے لیے 2 آنکھیں نہ بنائی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہ بنائے؟ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے 2 ابھاروں کی طرف رہنمائی کی. وہ 2 ابھار کیا ہے؟ اس کے بارے میں متعدد تفسیریں ہیں، لیکن اس کی ایک بڑی قوی تفسیر یہ ہے کہ 2 ابھاروں سے مراد ہیں ایک ہدایت، ایک گمراہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. روز اول سے کشمکش جاری ہے. یہ اچھا کردار ہے، یہ برا کردار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق انسانی فرمائی ہے، یہ اس کے خمیر کے اندر ہی یہ چیزیں ساتھ میں موجود ہیں. اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پر ہے کہ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. اب آگے فرمایا والنفس وما سواها. اللہ، سبحان اللہ. قسم ہے نفس کی اور اسے بالکل سیدھا کرنے کی. ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، یعنی نفس انسانی کو پیدا کیا اور اسے بالکل سیدھا بنایا کہ ایک جیسے ہمارا وجود ہے وہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اس کو اس کی پارسائی اور اس کا فجور، اس کی نافرمانی اللہ تعالیٰ نے دونوں الہام فرما دی. یہ الہام کیا تھا؟ یہ اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کی صلاحیتیں رکھ دی. اللہ، بہت خوبصورت. فجور اور تقوی دونوں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے ساتھ اس کے وجود کے اندر رکھی ہوئی چیزیں. لہذا یہ پہلے دن سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیتیں ان کے اندر رکھی ہیں، چاہے تو یہ راستہ اختیار کرے، چاہے تو وہ راستہ اختیار کرے. پہلے آدم علیہ السلام کو فرما دیا گیا کہ زمین پہ چلے جائیں آپ، اب آپ کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، پھر جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے یہ فضیلت ہے، جو اس سے منہ پھیرے گا اس کے لیے یہ وعید ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فطرت انسانی ہے یہ ہمیشہ سے ایسے ہی چلتی آ رہی. ایسا نہیں ہے کہ آج غصہ پایا جاتا ہے تو 4000 سال پہلے غصہ نہیں ہوتا تھا. اگر آج جنگیں ہیں تو کیا ایسے 4000 سال پرانی تاریخ کے اندر جنگیں نہیں؟ اگر جنگیں ہیں تو جنگوں کے ساتھ جتنے اس کے متعلقات ہیں، لوازمات ہیں، وہ سارے کے سارے پائے جاتے ہیں. تو جو ترقی ہے وہ ہے سائنس کے اندر، وہ ہے علوم کے اندر، انسانی فطرت کے اندر ترقی نہیں ہے. تو لہذا یہ جو 2 چیزیں آپس کے اندر کچھ مکس ہو جاتی ہے نا، تو اس کے ذریعے پھر یہ گڑبڑ پیدا